نیشنلزم یہ بڑی امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو سب سے پہلے اس پر ایک اسلامک اتھارٹی کوٹ کروں گا جی کہ اسلام کا ویو پوائنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ہے. جی بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے جی نیشنلزم کا، جی نیشن کا کنسیپٹ. جی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ فرمائی جی تو آپ نے ایک الائنس بنایا، ہاں مسلمانوں کا، جیوز کا، اور جیوز کے تمام ٹرائبز اور ان کے الائز کا، جی اور مل کر ایک پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا فار اسٹیٹ آف مدینہ. ماشاء اللہ. دس واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ہسٹری آف ورلڈ. ہسٹری آف ورلڈ. ہسٹری آف دا ورلڈ. اس سے پہلے فل فلیج اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں تھا. ہاں جو گریک کے زمانے میں جو فلسفیز اور پولیٹکس کے اوپر بکس آتی تھیں جی. وہ پرنسپلز اور اصول دیتے تھے، مگر آرٹیکلز کی شکل میں، جیسے آپ کا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، امریکہ کانسٹیٹیوشن ہے، جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے آپ کے. جی ہاں. اور برٹن میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں ان ریٹن. وہ کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے جی ہاں. جو ان کے کنونشنز اور ٹریڈیشنز کے ساتھ اور پریسیڈنٹس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. جی ہاں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیومن ہسٹری میں جی فرسٹ ٹائم جب سٹی اسٹیٹ آف مدینہ بنائی تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کروایا، ڈرافٹڈ 63 آرٹیکلز پہ مشتمل. جی. اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آرٹیکل لکھا، پہلا آرٹیکل، جی پہلا اور دوسرا آرٹیکل، جی. اور پھر آگے آرٹیکل 28 دو جگہ پر مینشن کیا کہ مسلمان اور جیوز اور ان کے تمام ٹرائبز جی اور ان کے آگے تمام الائز جی ہاں. مل کر ایک سنگل نیشن تشکیل دیتے ہیں. واہ. I am Concept of quoting living the together. words of Holy Prophet sallallahu alaihi Concept of wasallam. living together with unity Togetherness. in diversity. That's a real interfaith. جی ہاں، یہ حضور علیہ السلام کے سنت ہے. Real interfaith. میثاق مدینہ کے لفظ ہیں آرٹیکل 28، 28 دفعہ، 28 کا آرٹیکل اور آرٹیکل پہلا اور دوسرا. جزاک اللہ. جی. فرمایا انہم امت واحدۃ من دون الناس، ماشاء اللہ. اور فرمایا ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین. یہ میں نے حدیث کے لفظ کوٹ کر دی. جی ہاں. فرمایا کہ جیوز بنی عوف کے اور باقی تمام ٹرائبز کو یکے بعد دیگر حضور علیہ السلام نے گنا، اور ساروں کے نام گن کر پھر آگے فرمایا پھر ان کے الائز، یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک سنگل نیشن تشکیل دیتے ہیں. واہ. یہ اسٹیٹ نیشن کا کنسیپٹ تھا. ہاں. اور پھر آگے فرمایا لِلْيَهُودِ دِينَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ. دین اور مذہب یہود کا ان کا اپنا ہوگا، مسلمانوں کا اپنا ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، مگر ایک ملک میں رہتے ہوئے سب ایک سنگل نیشن کے No طور پر compulsion in religion. نو کمپلشن، نو کوشن ان ریلیجن. جی ہاں. سو آپ کے سوال کا جواب آ گیا. جی. میں کوئی شخص ایون ہندو ہے، سکھ ہے یا کرسچن ہے اور وہ پاکستان کا شہری ہے، جی. تو اس کے اوپر پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے پاکستان کی شہریت، پاکستان کی نیشنلٹی جی. اور پاکستان کے لاز کا احترام، ہاں. وفاداری اتنی لازم ہے جتنی وہاں کے رہنے والے مسلمان باسیوں پر. ہاں. اسی طرح جی. اگر کوئی مسلمان ہے ہاں. یا کرسچن ہے یا کسی بھی کسی ملک بھی میں. اور مذہب سے اس کا تعلق ہے اور وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، ہاں. لہٰذا اسلامک نقطہ نظر سے اس مسلمان پر اپنے دین اور مذہب کی آزادی ہے. ماشاء اللہ. اپنے مذہب پہ رہے، دین پہ رہے، اس دین اور مذہب کو چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. جی. مگر وہ انڈیا میں رہتے ہوئے، چونکہ انڈیا کا وہ نیشنل ہے، جی ہاں. یہاں کا سٹیزن ہے، جی. یہاں کے انڈیا کے پورے ملک کا رہنے والا باسی ہے، ہاں. اسی طرح جیسے ہندو یہاں کا باسی ہے، ہاں. اس کے اوپر واجب ہے انڈین کے لا آف دا لینڈ کی پابندی کرنا، اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا، ہاں. ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے یہاں پورا کنٹریبیوٹ کرنا، یہاں کے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک پورے پروسیس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا اور سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا اور پراپر انٹیگریشن کے ساتھ رہنا، بے شک، اور پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ آئسولیٹ ہو کے رہے، بہترین میں مسلمان ہوں، یہ انڈیا ہے تو میں اس میں کنٹریبیوٹ نہ کروں. یہ سوچ ان اسلامک سوچ ہوگی، اسلام کے خلاف اور سنت نبوی کے خلاف ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام 84 صحابہ کو جی ہاں. مکی زندگی میں ہجرت سے قبل جی. جب کفار اور مشرکین مکہ نے بڑے ظلم ڈھائے جی. مسلمانوں پر، بہت ٹارچر ہوا، جی. تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا جی. اور قرآن مجید میں حکم آیا، جی. اس کو ہجرت اولا کہتے ہیں، پہلی ہجرت جو حبشہ میں ہوئی، جی ہاں. ایبیسینیا، ہاں. یوتھوپیا جس کا نام ہے آج، جی. یوتھوپیا. جی. حضور علیہ السلام نے ان کو ہجرت کا حکم دیا. جی. اچھا. چنانچہ 84 مسلمان مہاجر ہوئے، جی. وہاں گئے. اچھا، جب وہ وہاں رہے تو حضور علیہ السلام نے انہیں ایک لفظ بولا جو حدیث صحیح میں لفظ ہے، جی فرمائیے. اور فرمایا کہ وہ ارض صدق ہے، سچائی کی سرزمین ہے. اچھا. اور وہ یوتھوپیا وہ کرسچن لینڈ تھی، نجاشی حکمران ایک کرسچن کنگ تھا، جی.
मजहबन क्रिश्चियन था जी। मुल्क क्रिश्चियन था जी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये अर्दो सिद्किन, ये हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। सच्चाई की सरजमीन है। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक्सप्लेन किया, इसलिए फरमाया कि वहां किसी के साथ जुल्म नहीं होता, किसी की हक तलफी नहीं होती। तो आका अलैहिस्सलाम ने एक यूनिवर्सल क्राइटेरियन फॉर ह्यूमैनिटी क्रिएट कर दिया कि जिस जमीन पर ह्यूमन राइट्स वायोलेट ना हो, जिस जमीन पर किसी के राइट, देयर इज नो, योर राइट इज नॉट बीइंग रॉन्ग्ड, इट इज नॉट बीइंग वायोलेटेड, जी हाँ, और आपके ऊपर जुल्म नहीं होता, लिहाजा उस अदल और इंसाफ की वजह से उस जमीन को सिद्क की जमीन कहा। सो मैं ये कहूंगा जहां जहां जिस मजहब के पैरोकार रह रहे हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया है या वो इंग्लैंड है, वो अमेरिका है, वो यूरोप है, वो अरब की सरजमीन है या अजम की, जिस भी मजहब के साथ उनका दुनिया के हर मुल्क में देखिए हर मजहब के पैरोकार रहते हैं, सिटीजन, लिहाजा उनके ऊपर जिम्मेदारियां दो हैं, अपने मजहब पे रहें, सलमान कुरान पर, सुन्नत पर, अपनी फिक्र पर, शरीयत पे अमल करें, उसको डाइल्यूट नहीं कर मत छोड़े, डाइल्यूट ना करें। हिंदू हैं वो अपनी वेदों पर अमल करें, अपनी भगवत गीता पे अमल करें, रामायण पे करें, अपने मजहब की अकदार पे चलें। क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, अपने बाइबल पे चलें, ज्यूज अपने मजहब पे, मजहब को बरकरार रखें। मगर जिस मुल्क में रह रहे हैं वो उस मुल्क के सिटीजन होने के नाते मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के वफादार हों, कानून के वफादार हों, उस मुल्क के अमन और उस मुल्क की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करें। डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब, यहाँ पे फिर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। नाज़रीन